نواسائے رسول شہید کربلا سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ علیہ السلام خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی علیہ السلام کے لگتے جگر ہے، اور آپ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت شاہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لحاظ سے سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی ذات گرامی قریش کا خلاصہ ہے اور بنی ہاشم کا عطر ہے۔ آپ نے اپنا سارا خاندان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ آپ نے اپنا سارا خاندان اپنے نانا جان کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا۔ آپ نے تو نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن سنایا۔ یہ آپ کی والدہ کی لوریوں کا نتیجہ ہے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آٹا گوندتی، گھر کے کام کاج کرتی، تو آپ اپنے شہزادوں کو قرآن کی لوریاں سنایا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹوں سے نوازا، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، حضرت محسن علیہ السلام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹیوں سے بھی نوازا جن کے نام ہے سیدہ زینب علیہ السلام، سیدہ ام کلثوم علیہ السلام۔ آپ کا نسب، آپ کا نام و نسب، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ کا نام بہت بلند ہے کہ آپ نواسۂ رسول ہیں۔ آپ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت شیر خدا کے لگتے جگر ہے۔ آپ کا اسم مبارک حسین ہے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کا لقب سیدہ شباب اہل الجنہ، اور آپ جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سردار کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد مبارک سنا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ ایک تابعی ہے جن کا نام ابن ابی نعیم ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور مچھر کے خون کے بارے میں دریافت کرنے لگا کہ اے حضرت عبداللہ ابن عمر، اگر محرم کے لباس کو مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے پوچھا، اے بھائی تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ جب اس نے کہا کہ میں اہل عراق میں سے ہوں، جناب عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، اے ابن ابی نعیم، اس شخص کو دیکھو، یہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر ڈالا، انہوں نے حسین کو شہید کر ڈالا، انہوں نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو شہید کر ڈالا۔ پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ جو حسن اور حسین ہے یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں، باغ نبوت کے پھول۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ کی پیدائش کی بشارت خواب میں دی گئی۔ ہاں، مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ جس کا نام ہے ام فضل، آپ روایت کرتی ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ، رات کو میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم نے کون سا عجیب خواب دیکھا ہے، مجھے بتاؤ۔ یا رسول اللہ، میں نے بہت سخت خواب دیکھا ہے۔ میں نے عرض کی، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا کوئی ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضور خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا، تم نے خواب اچھا دیکھا ہے، تم نے خواب اچھا دیکھا ہے۔ ہاں ہاں، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں ہوگا ام فضل، اور تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، جناب فاطمہ علیہ السلام کے ہاں جناب حسین پیدا ہوئے تو حضرت ام فضل فرماتی ہے، جناب حسین علیہ السلام میری گود میں آئے جیسا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ ایک روز پھر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس حسین کو شہید کر دے گی، میرے اس حسین کو شہید کر دے گی، میرے اس حسین کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کی، کیا یہ سچ بات ہے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ام فضل، وہ میرے پاس اس کی خون آلود سرخ مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے ہیں۔ جناب حسین علیہ السلام کی تاریخ پیدائش میں مورخین کے مختلف اقوال ہے۔ تاریخ ابن کثیر میں آپ کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی، 4 ہجری میں ہوئی، 6 ہجری میں ہوئی، یہ 3 قول درج ہے، جبکہ شاہ معین الدین نے 4 ہجری اور مولانا منظور احمد نعمانی نے 5 ہجری لکھا ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی گود جب سبط رسول جناب حسین علیہ السلام کی خوشبو سے مہکی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے، اپنے نومولود جناب حسین کو اپنے دستے مبارک میں اٹھایا، گٹھی دی، لاب دہن منہ میں ڈالا اور خوبصورت نام حسین رکھا۔ نیز محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسین کے کان میں اذان دی اور 7ویں روز آپ نے عقیقہ کیا۔ جناب حسین ان 5 شخصیات میں سے ہے جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی، یہ پنجتن پاک ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب علی علیہ السلام، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جناب امام حسن اور جناب امام حسین علیہ السلام۔ مستدرک حاکم میں روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جناب علی علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹوں کا نام حرب رکھتے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے حسن رکھا، حسین رکھا، محسن رکھا اور فرمایا، اے علی، میں نے ان کے نام جناب ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں شبیر، شبر اور مشبر کے نام پر رکھا ہے، لہٰذا علی جناب ہارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے، ویسے تمہیں مجھ سے نسبت ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جناب حسین کا بدن مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے مشابہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آپ نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، شیر خدا کے لخت جگر اور رتبہ صحابیت پر فائز ہے، جو اس حسب نسب کی فضیلت کو باعث نجات اخروی بنا دیتا ہے۔ جناب حضرت حسین شہید کربلا میں اپنے نانا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں، شفقتوں اور توجہات کے محور اور مرکز رہے۔ آپ نے اپنا سارا خانوادہ قربان کر دیا، علی اصغر کو قربان کر دیا، علی اکبر کو قربان کر دیا، عباس کو قربان کر دیا۔ آپ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ان لاڈلوں سے الفت و موانست اور لاڈ پیار بے مثال ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جناب حسنین کریمین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشتی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے شاباش حسن، شاباش حسن، جلدی کرو۔ جناب فاطمہ علیہ السلام عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ حسن کو ہی کیوں شاباش دے رہے ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین کو جبرائیل امین علیہ السلام کہہ رہے ہیں شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش حسین، جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے کسی کام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے کچھ اوڑھا ہوا تھا، معلوم نہیں کیا تھا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے جو آپ نے اٹھا رکھا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہٹایا تو جناب حسن اور حسین آپ کی پشت مبارک پر تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ بن زید یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں۔ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی اور اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اہل البیت میں سے کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس مجھے سب سے زیادہ محبت حسن اور حسین سے ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ علیہ السلام کو فرماتے تھے کہ میرے بچوں کو میرے پاس لاؤ، پھر آپ انہیں چومتے اور سینے سے لگاتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جناب ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت حسن اور حضرت حسین سرخ قمیضوں میں ملبوس گرتے پڑتے آ رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، دونوں حضرات کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ گرتے ہوئے آ رہے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا حتیٰ کہ میں نے اپنی گفتگو روک کر انہیں اٹھایا۔ یالا بن مرہ سے روایت ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو سنو، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لہٰذا حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے اپنے لاڈلو حسن اور حسین میں سے کسی ایک کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ امامت کے لیے آگے بڑھے تو دائیں پاؤں کی جانب نواسے کو بٹھایا، پھر آپ نے سجدہ کیا اور سجدہ اتنا لمبا کہ حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے لوگوں سے سر اوپر کیا تو دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے اور بچہ آپ کی پشت پر سوار ہے۔ میں دوبارہ سجدے میں لوٹ گیا۔ آپ نے نماز سے فارغ ہو کر رخ پیچھے موڑا تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اپنی نماز میں آج جیسا سجدہ کیا
ایسا سجدہ آپ نے پہلے کبھی نہیں فرمایا۔ کیا کسی چیز کا حکم ہوا ہے یا کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن میرا بیٹا مجھ پر سوار تھا، میرا حسن یا حسین مجھ پر سوار تھا، تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اسے جلدی اتار دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے نواسوں کو ان خوبصورت الفاظ میں دم کر کے شیطان اور نظر بد وغیرہ سے اللہ کی حفاظت میں دیتے تھے کہ اے اللہ، میں تم دونوں حسن اور حسین کو اللہ کے مکمل کلمات سے ہر شیطان، تکلیف دہ چیز اور ہر قسم کی بد نظری سے پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح اپنے صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب اسحاق علیہ السلام کو پناہ خداوندی میں دیا کرتے تھے۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت طعام پر گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑنا چاہا تو وہ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش طبع کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ نے انہیں پکڑ لیا، پھر اپنا ایک ہاتھ ان کی گدی پر رکھا اور دوسرا ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور ان کے دہن طیب پر اپنا دہن مبارک رکھ کر چومنے لگے اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ، باغ نبوت کے مہکتے پھول تھے۔ جس ماحول میں آپ نے پرورش پائی، اس سے پاکیزہ اور اچھے ماحول کا تصور ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ آپ اخلاق، اعمال، صوم و صلات، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، امور خیر اور عبادات میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے صاحبزادے جناب زین العابدین فرمایا کرتے تھے کہ جناب حسین علیہ السلام میرے والد دن رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر آپ کی تکریم و تعظیم کیا کرتے تھے۔ باوجود یہ کہ اس وقت تک جناب حسین صغیر السن تھے، یعنی ابھی کم عمر والے تھے، مگر یہ جانثاران رسول قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں کر لحاظ نہ کرتے؟ پھر آپ اپنی والد گرامی قدر حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی، مشاجرہ جمل اور صفین میں بھی شرکت کی، والد ماجد کی بہت توقیر کیا کرتے تھے، بہت عزت و احترام کیا کرتے تھے، ان کی شہادت تک اطاعت گزاری کی، پھر مصالحت سیدنا حسن با سیدنا معاویہ کو بھی تسلیم کیا۔ جناب معاویہ ان دونوں صاحبزادوں حسن اور حسین کا خصوصی اکرام کرتے، انہیں خوش آمدید اور مرحبا کہتے اور انہیں 2 لاکھ درم ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن وفات پا گئے تو حضرت حسین ہر سال وفد کے ساتھ جناب امیر معاویہ کے پاس آتے اور حضرت معاویہ ان کی خوب خدمت اور خوب عزت کیا کرتے تھے۔ خلافت معاویہ میں ہونے والے غزوہ قسطنطنیہ میں بھی جناب حسین علیہ السلام شریک تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت میں آپ کی قرابت کا لحاظ رکھو۔ جناب امیر معاویہ کی خلافت تک جناب حسین اور امیر معاویہ کے تعلقات اچھے تھے۔ جناب امیر معاویہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ روابط جو انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ نہایت بہترین انداز میں قائم کر رکھے ہیں ٹوٹنے نہ پائے۔ حضرت زین العابدین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے آخری وقت میں یزید کو جو نصیحتیں کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اے یزید،
حضرت حسین کے حق کے احترام کو پہچاننا اور انہیں جو قرب اور درجہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاصل ہے اسے یاد رکھنا، ان کے کسی عمل پر ان سے مواخذہ نہ کرنا، وہ تعلقات جو میں نے اب تک ان سے نہایت مضبوط کر رکھے ہیں انہیں ہرگز قطع نہ کرنا۔ آپ کی ازواج مطہرات میں جناب لیلا، جناب حباب، جناب حرار اور غزالہ شامل ہے، اور آپ کی اولاد میں سے صاحبزادیوں میں سکینہ علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام اور زینب علیہ السلام ہے۔ آپ کے بیٹوں میں علی اکبر، علی اصغر، زید، ابراہیم، محمد، حمزہ، ابو بکر، جعفر، عمر علیہ السلام شامل ہے۔ آپ کی شہادت کا المناک دردناک واقعہ 10 محرم الحرام جمعے کے دن یزید کے دورے جور و جفا میں پیش آیا۔ آپ کو شہید کیا گیا، آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا، لیکن جب سر تن سے جدا ہوا، نیزے پر آیا تو آپ نے قرآن کی تلاوت کی۔ ہاں یہ وہی لوریوں کا اثر ہے جو جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دو صاحبزادوں کو دیا کرتی تھی۔ جب آپ گھر کے کام کرتی آپ قرآن سنایا کرتی تھی۔ یہ قرآن کی محبت کا اثر ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر ہے۔ اگر امام حسین اپنا پورا خاندان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شہید نہ کرواتے تو آج اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ آپ نے اسلام کی سر بلندی کے لیے یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی، آپ نے اسلام کو بچایا، آپ نے اسلام کو فروغ دیا، آپ نے اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنا سر تن سے جدا کر دیا۔ 72 کے 72 پاک تن اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے اور یزید لعنتی کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں امام علی مقام، امام حسین اور تمام اہل البیت کی محبت اجاگر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔